بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک ایسا نایاب عمل پیش کرنے والا ہوں جس کے پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے پورے سال کے دن پھیر دے گا۔ یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے، اتنا طاقتور ترین ہے، اگر کوئی شخص اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مقدر اور نصیب کو بدل دیتا ہے۔ اس کے نصیب اور مقدر پہ لگے تمام تالے اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ اس کے مقدر اور نصیب کو اللہ پاک روشن چاند کی طرح چمکا دیتا ہے۔ جو لوگ سارا سال مایوس رہتے ہیں، نا امید رہتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مقروض رہتے ہیں، بے روزگار رہتے ہیں، لاچار رہتے ہیں، بے بس رہتے ہیں، مجبور رہتے ہیں، ایک وقت کا کھانا میسر ہوتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جو لوگ سارا سال رزق کی تنگی کا شکار رہتے ہیں، بے بسی کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت مجبور رہتے ہیں، گھر میں نعوست بے برکتی کا عالم ہوتا ہے، وہ تمام میرے سننے والے دنیا کی جو بھی حاجت آپ رکھتے ہیں، جو بھی مقصد رکھتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ناممکن حاجت ہو یا ممکن حاجت ہو، عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ پرسرار، یہ طاقتور ترین، یہ پرتاثیر عمل لازمی کر لینا ہے۔ اس عمل کو ایک بار آپ نے آزما کر ضرور دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز پورا سال آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے التماس کرتا ہوں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زبردستی اپنے تمام سننے والوں کو بازو سے پکڑ کر زبردستی اس عمل کرنے کو پابند کرتا، لیکن میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کو جو شخص کر لیتا ہے وہ بڑا ہی خوش بخت اور بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ وہ اپنے لیے خوش نصیبی کو خود منتخب کرے گا، وہ اپنے مقدر کو خود سنوار دے گا۔ اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے پورا سال غیبی مدد کے دروازے کھل جائیں گے، سارا سال رزق اور دولت اس کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسے گا۔ جو لوگ پورا سال بے روزگار رہتے ہیں وہ روزگار حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ مقروض رہتے ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ سر پہ اٹھائے ہوئے اذیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بے بسی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، منہ چھپائے ہوئے، وہ تمام میرے سننے والے قرض کو اتارنے کی نیت سے اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ بیمار ہیں، شفا حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سر پہ جو چھت ہوتا ہے نا گھر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، سارا سال کرایہ دے دے کر تھک چکے ہوتے ہیں، مالک مکان کی طرف سے یعنی پریشان رہتے ہیں، وہ ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت سے اس عمل کو کر لیں، میرا اللہ پاک بہت جلد ان کو ذاتی گھر کی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد حاصل کرنے کی غرض سے کر لیں۔ الغرض دنیا کا جو بھی مقصد ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ناممکن حاجت ہے یا ممکن حاجت ہے، اب ہر ایک انسان کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنے اس مقصد کی نیت کر لینی ہے، اس کو اپنے تصور میں لانا ہے۔ یہ وقت بڑی ہی قبولیت والا وقت ہوتا ہے، بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہی خوشبخت لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کچھ لوگ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں،
کچھ لوگ راتوں رات مالدار بن جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، ان لوگوں نے خاص وقت میں اللہ سے مانگا ہوتا ہے۔ جس طرح عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کا جو وقت ہے، یہ بہت ہی خاص وقت ہے اور قبولیت والا وقت ہے۔ یہ وقت پورا سال شدت کے ساتھ انتظار کرنے کے بعد نصیب میں ہوتا ہے، اور وہ لوگ بڑے ہی خوش بخت اور بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے صرف اتنی التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس عمل کو، سورہ کوثر کے اس پرتاثیر اور طاقتور ترین عمل کو بتائی گئی مقدار اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیا تو پورا سال آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا سال آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا سال کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمام وظائف پورے سال کے ایک سائڈ پہ رکھ دیے جائیں اور سورہ کوثر کا یہ طاقتور ترین عمل عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے وقت اگر آپ نے کر لیا تو یقین کرے تمام وظائف، تمام اعمال پورے سال کے ایک طرف، یہ جو عمل ہے یہ سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پورا سال کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد اگر پورا کروانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ سے ناممکن حاجت کو ممکن کروانا چاہتے ہو، کاروبار میں بندش ہے، روزگار نہیں مل رہا، بے اولادی ہے، در بدر کی ٹھوکریں ہیں، گھر میں نعوست ہے، بے برکتی ہے، رزق کی تنگی ہے، دنیا جہان کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو تصور میں لا کے آپ نے سورہ کوثر کے اس طاقتور ترین اور پرتاثیر عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل جو ہے سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے اور اس کا موقع بھی سال بعد ملتا ہے، اس لیے اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو یعنی کہ آپ کو خبر ملے عید الاضحیٰ کے چاند کی، یا آپ کو یعنی کہ عید الاضحیٰ کا چاند نمودار ہو جائے تو فوری طور پہ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے یعنی آپ نے باوضو ہو کے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، باوضو مسلے پہ بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے چاند کو دیکھ کر فوری طور پہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ جس جگہ جس مقام پہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا جو چاند ہے اس کی خبر ملے یا اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو فوری طور پہ آپ نے باوضو مسلے پہ بیٹھ جانا ہے، یا چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ قابل قبول ہے۔ صرف آپ نے باوضو ہو کے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے آغاز میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، وہ بھی پڑھنا چاہیں تو افضل درود ہے، برکت والا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا، آپ نے بھی ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، یہ نماز والا درود جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے اللہ کا ایک نام اللہ الصمد، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھ کر آپ نے اللہ سے مخاطب ہونا ہے، چھوٹا مقصد ہو بڑا مقصد ہو۔ اب اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے چھوٹا مقصد ہو بڑا مقصد ہو، ناممکن ہو یا ممکن ہو، جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ بیمار ہو تو شفا کی نیت کر لیں، بے روزگار ہے تو روزگار کی نیت کر لیں۔ اگر آپ ذاتی گھر سے محروم ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں تو ذاتی گھر کی نیت کر لیں۔ من پسند رشتوں کے اعتبار سے بے چین ہیں تو آپ من پسند رشتوں کی نیت کر لیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو رزق میں برکت کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کاروباری بندش کا شکار ہیں تو کاروبار میں بندش تروانے کی نیت سے کر لیں، کاروبار میں ترقی کی نیت
سے کر لے. گھر میں نعوست ہے، بے برکتی ہے، نعوست اور بے برکتی کو ختم کرنے کی نیت سے پڑھ لے. جو بھی مقصد ہے چھوٹا ہو بڑا ہو آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے. سب سے پہلے آپ نے اللہ الصمد پڑھ لینا ہے. اللہ الصمد آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے. ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ کلیئر کر رہا ہوں. اللہ الصمد ایک بار، اللہ الصمد دو بار، اللہ الصمد تین بار. اب آپ نے اللہ الصمد ہاتھ کی انگلی میں پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جس طرح پڑھیں، لیکن مقدار جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے مرزوی خاطر رکھنا ہے. اللہ الصمد کو آپ نے 21 ٹائم 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے. 21 سے مراد نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم، جو مقدار بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی. یہ سب سے پہلا عمل ہے. درود ابراہیمی کو ایک بار پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ آپ نے سورہ کوثر کا پڑھنا ہے. اب سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ توجہ فرمائیے. ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب آپ نے سورہ کوثر کو جب بھی پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کرنا ہے. بنا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سورہ کوثر کا آغاز نہیں کرنا. جتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے. اب آپ نے مقدار کتنی رکھنی ہے؟ آپ نے مقدار 41 ٹائمز رکھنی، 41 مرتبہ. ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں. مقدار آپ نے 41 ٹائمز ہی رکھنی ہے، 41 مرتبہ. نہ 41 سے زیادہ نہ 41 سے کم، جو مقدار ہے اسی کے عین مطابق آپ نے پڑھ لینا ہے. 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھتے پڑھتے 41 ناممکن حاجات کو بھی اللہ کے سامنے رکھو گے آج تو انشاءاللہ اللہ ممکن کرنے پہ قادر مطلق ہے. سورہ کوثر تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے. چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو، اولاد چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہو، گھر میں رزق کی تنگی کو ختم کروانے کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہو، جو بھی مقصد ہے آپ سورہ کوثر کو پڑھتے پڑھتے اس مقصد کی نیت لازمی کر لیں. 41 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد یہ دوسرا عمل ہے. آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اللہ کے دو نام ان کو آپ نے ملا کے ایک شمار کر کے پڑھنا ہے. یا اللہ یا کریم، اے اللہ تو بہت ہی کرم کرنے والی ذات ہے، آج مجھ پہ کرم کر اور عید کے دن مجھ کو مالا مال کر دے. جو بھی حاجت رکھتا ہوں، جو بھی مقصد رکھتا ہوں اس کو شرف قبولیت بخش دے. یا اللہ میں تیرے سامنے فقیر بن کر تیرے در پہ بیٹھا ہوں، بوضو مسلح پہ سربہ سجود ہو. آپ نے یا اللہ یا کریم دونوں کو ملانا ہے اور ایک شمار کرنا ہے. کیسے توجہ فرمائیے. یا اللہ یا کریم ایک بار، یا اللہ یا کریم دو بار، یا اللہ یا کریم تین بار. اب آپ نے یا اللہ یا کریم کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے. 101 مرتبہ تعداد آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے. 101 سے مراد نہ 101 سے زیادہ نہ 101 سے کم. 101 مرتبہ یا اللہ یا کریم کو پڑھ لینا ہے. جس طرح شروع میں درود ابراہیمی پڑھا یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھا، اسی طرح آخر میں وہی درود آپ پڑھ لیں مقدار کے اعتبار سے ایک بار. فوراً آپ نے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے اللہ سے مانگے. یا اللہ قبولیت کا وقت ہے، پورے سال کے دن پھیر دے. جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. آمین ثم آمین.